بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آئیے ہم لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح سے ہم درود پاک پڑھتے ہیں ایز یوزول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انما بے شک تنذر آپ ڈرا سکتے ہیں، من اتبع من جو اتبع پیروی کرے، ذکر نصیحت کی، بے شک آپ تو اسے ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے۔ کیونکہ پچھلی آیت جو ہمیں پڑھی تھی اس میں تھا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا، لیکن آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے۔ ٹھیک ہے، جو یعنی جس کے دل میں تھوڑا بہت بھی خدا خوفی ہوگا، وہ آپ کی وصیتوں پر، آپ کی نصیحتوں پر، آپ کے وعظ پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے انما بے شک تنذرو آپ ڈرا سکتے ہیں، من اتبع جو پیروی کرے، ذکر کی یعنی نصیحت کی، وخشیہ اور ڈرے، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ سے، بالغیب غیب بغیر دیکھے یعنی بن دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ ٹھیک ہے، جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں۔ فبشرہ پس بشرہ اسے خوشخبری دیجئے، بمغفرت بخشش کی، واجر کریم اور عزت والی روزی یا عزت والے اجر کی۔ ٹھیک ہے، پس آپ اسے بخشش کی خوشخبری سنائیے اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین۔ میم شد کے ساتھ آئے تو میم کو تھوڑا زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میم اور نون جب شد کے ساتھ آئیں یعنی ڈبل میم ہو جاتی ہے ڈبل نون۔ ٹھیک ہے، تو اس کو غنہ مطلب زیادہ لمبا کرتے ہیں مد کی طرح سے۔ انا جیسے ادھر بھی دیکھیں نون شد کے ساتھ آیا ہے، انا بے شک ہم، اب انا میں بھی الف آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نون الف نہ بھی پوشیدہ ہے، اس کا مطلب ہے بے شک ہم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسم ضمیر یہ کہہ لیں کہ دوسری نحنو بھی استعمال کیا ہے، وہ فائل کے اندر بھی اسم ضمیر پوشیدہ ہے اور وہ اسم ضمیر متصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسم ضمیر اللہ تعالیٰ نے نحنو الگ سے بھی استعمال کیا جس کا مطلب ہے ہم۔ ٹھیک ہے، انا بے شک ہم، نحنو ہم نے، یحیی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی یحیی زندہ، نحیی زندہ کرتے ہیں، الموتى مردہ کو، بے شک ہم ہی مردہ کو زندہ کرنے والے ہیں یا زندہ کرتے ہیں، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں، ما جو قدموا انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، آثار سے ہے، آثار کا مطلب اثرات یعنی جو چھوٹ جاتا ہے، پیچھے جو آپ کے آثار رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قدم سے ہے آگے بڑھانا، قدم یعنی اس کا مطلب آگے جو بھیجا، جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہم اس کو لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ اور ہر شیء چیز، احصیناہ ہم نے اسے شمار کر رکھا ہے۔ احصا کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، احصینا کا مطلب ہم نے شمار کر رکھا ہے، اسے ہم نے لکھ رکھا ہے، ہم نے گن رکھا ہے، ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے،
فی امام مبین، امام یہاں امام کا مطلب جو ہے وہ کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، فی امام مبین واضح کتاب میں، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم ہی مردہ کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو انہوں نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا ہم نے اسے لکھا ہوا ہے، یا ہم اس کو لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو واضح روشن کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہے وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ آسان اب یہ جو بتایا کہ یہ جو وہ آگے بھیجتے ہیں جو پیچھے، تو ایک اعمال وہ ہوتے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں، مطلب جو کام وہ کرتے ہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آگے جن کا اثر ان کو پہنچتا ہے، جس سے وہ اجر و ثواب جو ان کو ملے گا، ایک وہ اعمال ہو گئے۔ ایک وہ اعمال ہو گئے جو وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب پیچھے چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب جو انہوں نے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی، وہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سرخو کرنے والے ہیں کہ نہیں، مینز اب انسان کے بعد جو ہے وہ اس کی اولاد ہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کی یا اپنے زیر سرپرست جو بھی لوگ ہوں گے، جیسے اگر یہ کہہ لیں کہ سربراہ ہے اپنے پورے کنبے کا، ان کی نگرانی کرنے والا ہے، اس کی پرورش اور تربیت ان کے ذمہ ہے، یا ٹیچر ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ اس قسم کا کوئی شعبہ رکھتا ہے کہ جو اس سے نیچے والے جو ہے وہ اس کے انڈر کنٹرول آتے ہیں، اور وہ ان کی تربیت ایک قسم کی تربیت اسی میں آ جاتی ہے کہ ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمران کے زیر پرست جو ہے وہ پوری عوام آتی ہے، تو وہ جس طرح کے رولز رکھے گا اسی طریقے سے وہ اپنے عوام کو چلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ آثار ہیں کہ وہ جو پیچھے مطلب جو ایسے مال جو دوسروں پر اثر رکھتے ہوں، اور ان سے وہ ان کو پیچھے پہنچیں گے۔ اب جس ماں باپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوگی، یہ احادیث میں روایات میں آتا ہے، آپ نے بھی جو ہے ویسے بہت ساری احادیث پڑھی ہوں گی کہ کوئی شخص مر گیا اور اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اور ایک دن اس پر عذاب میں سختی جو ہے وہ کم ہوئی، تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ آج مجھ پر اتنی نرمی کیوں؟ تو اس نے کہا آج تمہارے بچے نے مدرسے میں جا کے پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے جن جن کی بھی تربیت کی ہے، جو بھی اس کے زیر سرپرستی تھی، اولاد تھی، یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں لوگ تھے، وہ جو کام اب کرتے ہیں جو انہوں نے اس سے سیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو کام کریں گے وہ اس کو اجر یا سزا آ جائے گی۔ یعنی اگر کسی کو بری تربیت اس نے کی ہے یا برے چیزیں سکھائی ہیں تو اس کا اثر اس کو پہنچے گا، وہ بھی جو لوگ کرنے والے کام ہیں ان کو اس کا عذاب جائے گا۔ اور جس نے جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ اچھا کام کیا، اچھا کام کسی کو سکھایا ہوگا تو اچھا کام جو کرے گا اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک یہ دنیا میں ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آثار جو ہے پیچھے تک چلتے ہیں۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا کہا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جو ہے وہ یہ کہہ لیں آنکھیں گواہی دیں گے، تو انسان کے اپنے اعضاء جو ہے وہ بھی اس کے یہ کہہ لیں کہ گواہی دیں گے اس کے بارے میں قیامت کے دن۔ تو اس طریقے سے انسان کے جو ہے وہ اعمال وہ تین طریقے سے جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر چیز نوٹ کریں، ہر چیز ہم نے لکھی ہے، ہر چیز کو ہم نے واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ تو ایز روٹین ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔